لبنان پر حملے سے قبل اسرائیل کے وزیر دفاع گیلنٹ نے کہا تھا کہ غزہ میں حماس کا صفایا ہو چکا ہے اور اب حماس 7 اکتوبر جیسا کوئی بڑا حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تاہم ان کے اس بیان کے بعد اسرائیلی فوج نے لبنان پر حملے شروع کر دیے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ حماس غزہ میں ایک بار پھر سے ابھر آیا ہے اور اسرائیلی فوج کو چیلنج کر رہا ہے۔ حماس نے حالیہ دنوں میں شمالی جبلیہ کیمپ میں اسرائیلی فوج پر شدید حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ القسام کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کی پیدل یونٹ اور ان کے 12 فوجی گاڑیوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور ان پر بھرپور حملہ کیا۔ القسام کے بیان کے مطابق جیسے ہی اسرائیلی فوج کی گاڑیاں ان کے مقرر کردہ مقام پر پہنچی، ان گاڑیوں کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے فوراً بعد ایک اسرائیلی فوجی جیپ کو بھی ٹینڈم راکٹ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے بعد القسام کے جنگجو مدبھیڑ کے علاقے کی جانب بڑھے اور وہاں موجود اسرائیلی فوجیوں پر قریب سے حملے کیے۔ حماس کے بیان کے مطابق اسرائیلی فوج کا ایک گروپ قریبی عمارت میں پناہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان پر بھی اینٹی پرسنل دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا گیا۔ القسام بریگیڈ نے جبلیہ کیمپ کے حملے کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے القسام کے جنگجو راکٹ لانچروں کو تیار کرتے ہیں اور ایک عمارت کی آڑ میں چھپ کر دور سے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اسرائیلی فوج کا ایک مرکاوا ٹینک بھی دکھائی دیتا ہے، جسے القسام کا جنگجو راکٹ لانچر سے نشانہ بناتا ہے، جس کے نتیجے میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ حملے کے فوراً بعد القسام کے جنگجو وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ القسام کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کے 4 مرکاوا ٹینکوں پر ایسے ہی حملے کیے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے مطابق حملے کے بعد جیسے ہی اسرائیلی فوج کے 2 اور ٹینک وہاں پہنچے، ان پر بھی دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا گیا۔ القسام کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملوں میں اسرائیلی فوج کے 3 فوجی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ شمالی غزہ میں لڑائی کے دوران 3 ریزرو فوجی مارے گئے ہیں، جہاں اسرائیلی فوج نے حماس کو دوبارہ قدم جمانے سے روکنے کے لیے نیا زمینی آپریشن شروع کیا تھا۔ ان حملوں کے دوران المجاہدین بریگیڈ نے بھی جبلیہ میں اسرائیلی فوج پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ المجاہدین نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک جنگجو گھاس میں چھپ کر راکٹ فائر کر رہا ہے۔ دوسری طرف ویسٹ بینک میں بھی اسرائیلی فوج حماس کی عسکری ونگ القدس بریگیڈ کے نشانے پر تھی۔ القدس بریگیڈ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ویسٹ بینک کے طولکرم میں اسرائیلی فوج پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا، جو دھماکوں کے ذریعے کیا گیا تھا۔ القدس کے مطابق انہوں نے اسرائیلی فوج کی گاڑیوں کے راستے میں نصب کیے تھے اور جیسے ہی یہ گاڑیاں وہاں سے گزریں دھماکے شروع ہو گئے۔ القدس بریگیڈ نے اس حملے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے القدس کے جنگجو اسرائیلی فوج کے راستوں کو نشان زد کرتے ہیں اور پھر ان راستوں پر CCTV کے ذریعے نظر رکھتے ہیں۔ جیسے ہی اسرائیلی فوج وہاں سے گزرتی ہے، القدس ان پر بھرپور حملہ کر دیتا ہے۔ ویڈیو میں کچھ اسرائیلی فوجی دکھائی دیتے ہیں جو ایک زخمی فوجی کو اسٹریچر پر لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے جو ان فوجیوں کو وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے۔